أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دو بڑی اہم آیتیں اس گروپ میں جو 21 to 30 کا گروپ تھا یا 20 to 30 I don't exactly remember، جس میں در پردہ کس سے خطاب ہے نام نہیں لیا، جیسے سورہ بقرہ کی آیتوں میں یا بنی اسرائیل کہہ کے بتایا تھا، لیکن جو کیریکٹرسٹکس ان میں بتائے گئے ہیں اور جو باتیں فرمائی گئی ہیں وہ زیادہ تر کس سے تعلق ہے بنی اسرائیل سے. چلیے یہ لاسٹ آیت انصار پڑھا تھا شاید. اب ایک بار کوئک ریویژن اس کا کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ جائیں گے دوسری آیت. تو یہ ریویژن میں کون ہے؟ پرسوں ہماری لسٹ میں جو بھی حاضر تھے ان میں سے دو چھوٹ گئے تھے، ایک ساجدہ دانش اور شازیہ. دانش آپ اس کو ریوائز کر سکتے تیزی سے؟ ہے اویلیبل؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سر میں نے ابھی جوائن کیا. ہاں ابھی کلاس بھی ابھی شروع ہوئی. جی جی یہ آیت ہے پرسوں ہو گئی تھی آپ سے. یہ دو آیتیں، ان دو آیتوں کی فضیلت کے بارے میں پرسوں بھی بتایا تھا کہ بہت سی باتیں آئی ہیں، جس میں سب سے اسٹرانگ جو حدیث ہے وہ علی کرم اللہ وجہ اس کے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آیتیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور ان کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہے. اور وہ 4 آیتوں میں جن کا ذکر ہے، ایک سورۃ الفاتحہ ہے پوری سورت، اور ایک سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی اور آل عمران کی آیت نمبر 26 and 27 جو ہم پڑھ رہے ہیں. 26 کا ریویژن کریں گے. 27 آل عمران کی 26 اور 27، یہ 4 آیتوں کی فضیلت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا حضرت علی سے کہ جب ان آیات کا
نزول ہو رہا تھا، اس نزول سے پہلے ان 2 آیتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خطاب کیا کہ یا رب العالمین، آپ ہم کو آپ کی اس مخلوق پہ اتار رہے ہیں جو آپ کی نافرمانی کرے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ جو بھی ان کی تلاوت کرے گا اس کی میں 70 گناہ اس کے معاف کروں گا اور 70 نیکیاں اس کے لیے لکھوں گا، اور اس آخرت میں جنت میں اس کے 70 درجات کو بلند کروں گا۔ تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے ان 2 آیتوں کی، اور ایک آیت الکرسی اور پورا سورہ فاتحہ۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بڑا خاص مقام حاصل تھا، مدنی عربی صحابی تھے، اور بہت ہی کم عمری میں 20-22 سال کی عمر میں وہ جو مدینے کے وفود آئے تھے اس میں بھی شریک تھے، اور اس وفود میں آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا چکے تھے، اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ کچھ دعائیں خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی، اور کہا تھا کہ ہر نماز کے بعد ان دعاؤں کو ضرور پڑھنا۔ ان میں سے ایک تو وہ ہے جو سب کو یاد ہوگی اور ہم پڑھتے ہیں، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و عبادتک۔ اے اللہ میری مدد فرما آپ کا شکر ادا کرنے میں اور آپ کے عبادت کرنے میں۔ اور دوسری یہ 2 آیتوں کی تلقین فرمائی کہ اس کو نمازوں کے بعد پڑھا کرو، اس میں بڑا خیر ہے۔ بہرحال یہ 2 آیتیں ہیں، اس کی فضیلت بھی ہے، اور پرسوں ہم اس کو سمجھ بھی چکے تھے۔ چلیے دانش تھوڑا کوئک اس کا ریویژن فرما دیجیے۔ ہاں جی سر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک۔ اب اس میں قل کے ساتھ اس کی ابتدا ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے۔ اس میں حکم ہے، فعل امر ہے، تو قل سے آغاز ہوا اور اس کے آگے اس کا مقولہ آ جائے گا، اور جب بہت اچھا۔ مقولہ آیا تو وہ شروع ہوا اللہم سے، جو کہ دعائیہ ہے، اور اس کو ہم ریکویسٹ کی سینس میں لیں گے، اللہم اے اللہ۔ اب اس کے بعد جو دعا ہوئی شروع، ملک الملک۔ اس کے بارے میں 2 باتیں اور بتایا تھا کہ ایک تو یہ دعائیہ کلمات بھی ہیں اور دوسرے بشارت والے کلمات بھی ہیں۔ بشارت مومنین کے لیے کہ اس آیت میں تقریباً تمام مفسرین کا یہی خیال ہے کہ ایک قوم کو خلافت سے معزول کیا جاتا ہے، اور دوسری قوم یعنی مومنین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے خلافت پہ متعین کیا جا رہا ہے۔ چلیے بہت اچھے، یہ دعائیہ ہے، پورا جلدی اس کا بھی کر دیجیے جلدی سے۔ اللہم دعائیہ کلمات ہیں، نادا منادا کہتے ہیں اس کو۔ چلیے نادا اور منادا ہوئے، اور اس کے بعد ملک الملکی، ملک الملک جو ہے، اب یہ اکثر لوگ ملک بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ صحیح تو یہ چونکہ الف ہے اس لیے مالک الملک کی پڑھیں۔ بعض لوگ وہ بعض قرآنوں میں ملک یوم الدین بھی قرآن میں سورہ فاتحہ کے پڑھتے ہیں، واللہ عالم، لیکن مالک الملک۔ مالک الملکی۔ ابھی مالک الملکی جو ہے اس کو ہم پڑھیں گے تو یہ مضاف علیہ بنے گا، بہت اچھا۔ مرکب اضافی ہے یہ، اور اس کے بعد آگے جب چلتے ہیں تو تؤتی الملک۔ اب اس میں فاعل فعل دونوں آ گئے، تؤتی اور الملک اس کا مفعول ہے، اور تو دیتا ہے مطلب آپ دیتے ہیں،
نہیں فاعل کون ہے وہ ذرا تھوڑا سمجھانا، فاعل اس لیے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نہیں یہاں پر کیا ہے، مخاطب سے یہاں پر تا، مضارع کی وجہ سے فاعل کیا ہے؟ جی اس میں تا جو ہے وہ ہاں دیر یار یہ پری فکس سمجھانا ہے، اس میں تا آ اس رہا سے مجھے یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ سب ویسے ترجمہ میں تو ہر جگہ لکھا ہوا ہے جی رہتا ہے اللہ سے خطاب ہے تو، لیکن یہ تا مضارع ہے جو فاعل پری کو فکسز ظاہر کا جو کرتا ہے، اور جی وہ پریفکس اٹ از ریفرنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو ہم پکار رہے ہیں اللہم۔ جی۔ بہت اچھا چلیے تل ملکہ، اور ملکہ جو ہے اس میں یہ مفعول ہو جائے گا، مفعول ہے بہت عطیہ اچھا کا، عطیہ ورڈ تھا اس کا مفعول ہوا، تو یہ فعل فعل مفعول کے ساتھ پورا فکرہ بن گیا۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ ہم دیکھیں گے من تشاؤ، تشاؤ پھر اس میں دوبارہ مضارع آ گیا، تا اس میں جو ہے وہ فاعل ہے، ریفر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، شاء جو ہے وہ اس میں چاہت ہے، اور من اس میں مقدم ہے، فعل مقدم مفعول مقدم۔ ویری گڈ ویری گڈ بہت اچھا اور اسی پیٹرن پہ پھر آگے جو ہے وہ مزید سیم تنزع الملک من تشاء، ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں ریپیٹ ہو پیٹرن۔ واہ کے بارے میں بھی بولنا ہے، جی واہ بھی ہے، واہ اس میں جو ہے وہ عطف ہو جائے گا، ویری گڈ پہلے حرفیت، جی حرفیت بولیں گے حرف عطف ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد تنزع الملک، تنزع الملک جیسے پیچھے سیم پیٹرن تل ملکہ تھا، اس کے لیے تنزع الملک مطلب وہ لے لیتا ہے واپس، الملک اس میں مفعول ہے، تنزع جو تا جو ہے وہ پھر ریفر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، مضارع ہے، اور اس میں پری فکس کے طور پہ یہ ہمیں ملا فاعل، فاعل اس میں ہو گئے نزع جی ورڈ کے ساتھ۔ بہت اچھا ہاں جی اس کے بعد الملک کا مفعول ہوگا نزع سے متعلق، اور ویری گڈ اس سے آگے چلتا ہوں ممن تشاء، مفعول مقدم آ گیا پھر یہاں پہ، اور من جو ہے ممن اس میں جار مجرور بھی بنے گا، میں متعلق تنزع، اور اس کے بعد جب من تشاء کو دیکھیں گے تو وہ مفعول مقدم کے ساتھ تشاء کے لیے تشاء میں فاعل فعل دونوں آگے، تا اس کا اگین پریفکس ہوا جو ظاہر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور شاء اس میں فعل ہوا مدار۔ بہت پھر اسی پہ ویری گڈ ہم آگے چلتے ہیں، تو عزہ فاعل فعل مفعول آ گیا، وا اس میں حرف عطف واو ہوا، کو نہیں چھوڑتے جی وا اس میں حرف عطف ہوا، تعز من تشاء سیم پیٹرن، تا اس میں حرف پریفکس ہے جو کہ فاعل کو ظاہر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور ویری گڈ مضارع ہے، عز اس میں فعل ہے، عزت دیتا ہے، تو عزت دیتا ہے مطلب اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہ اللہ تعالیٰ اے اللہ تعالیٰ آپ عزت دیتے ہیں، من تشاء، اب من پھر مفعول مقدم، اور تشاء میں مضارع اگین دوبارہ پریفکس تا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف کیا، اور شاء اس کا فعل ہوا من تشاء۔ اس نمبر تک اس قوم کو جس کا ذکر ہو رہا ہے ہزاروں سال ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا مقام دیا تھا، ان میں انبیاء بھی تو رہے تھے، ان کی غلطیوں کو بھی معاف کرتے جا رہے تھے، تو یہ وہ تو عزو تھا، لیکن من تشاء، پھر اس کے بعد وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور پھر جس کو چاہیں آپ ذلت دیتے ہیں، وا حرف عطف ہوا، تو ذلو تا فائل فعل دونوں آگے، تو ذلو میں آپ اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ ریفر کر رہا ہے، ذلو ذلت، اور اس کے بعد من مفعول مقدم، اور تشاء پھر فعل مضارع، تا حرف جو اللہ تعالیٰ کی طرف پریفکس ریفر کرے گا، شاء فعل ہے، بیدک الخیر، یہ الگ سے پھر آ کے بیدی جو ہے اس میں جار مجرور ہوا مرکب جاری، اور بیدی کل خیر جو ہے الخیر اس میں بیدی کل خیر فائل ہے اللہ تعالیٰ، تھوڑا کرے گا بہت اچھا بیدی کا الخیر الخیر میں جو ہے بہت وہ میرے فائل کو بہت کچھ کر رہے تھے اب، لیکن تھوڑا سا یہاں کر گڑبڑ ہو گئی الخیر، الخیر الخیر چلا یہ فائل ہے، نہیں نہیں میں غلط کہتا، میں ابھی اس کو میں دوبارہ کرتا ہوں، نہیں صرف بھی مؤخر ہے، مبتدا مؤخر ہے یہ،
دیر مبتدا ہے، مبتدا مبتدا مؤخر ہے ہے کی خبر مقدم اور اس کی خبر ہے، خبر مقدم بالکل بیدک۔ صحیح بہت الخیر اچھا، ویری گڈ۔ تو بیدک الخیر ہم اس سے چلیں گے تو وہ اس میں اب الخیر مبتدا ہوا، وہ معرفہ ہے، اس سے پتہ چلا کہ مبتدا ہے، اور پھر بیدیکا سے مرکب جاری کے ساتھ اس میں بعد میں بیدیکا جو آ گیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کا ریفر کر رہا ہے سیکنڈ پرسن کے لیے اشارہ۔ ویری گڈ، بہت بہت اچھا۔ چلیے آخری ٹکڑا بھی کر دیجیے۔ انکا علی کل شیء قدیر، اب یہ انا کا فکر آ گیا، انا کے بعد اس کا اسم آئے گا جو کہ کا بنا، اور اس کے بعد اس کی خبر آئے گی قدیر، اور اس سے بعد علی کل شیء، علی کل شیء قدیر۔ بہت اچھا۔ انا ہے اس کا اسم ہے، یہ اس کی خبر ہے کہ اللہ قدرت رکھتا ہے کس چیز کے اوپر۔ قدیر اس کی خبر آ گئی، اور علی کلی جو ہے یہ جار مجرور بنے گا، اور شیئن اس کی جو ہے وہ خبر کر کل شیء پورا ٹکڑا خبر ہے، اللہ کل شیء قدیر کے لیے پورا ٹکڑا اس کی خبر ہے۔ انا کا اسم ہے، قدیر کی وضاحت کر رہا ہے، خبر میں ہی آئے گا لیکن قدیر۔ بہت اچھے، ویری گڈ۔ چلیے اب ایک کام اور کر کے بتا دیجیے دانش کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہم جو کلمہ یہاں پر ہے مالک الملک، یہ کلمات ہیں، تو اب یہ مالک الملک کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے مالک الملک کے کچھ ایسے صفات کا ذکر فرمایا ہے، کوئی بھی ذی روح، کوئی بھی انسان چاہے عقل سے کتنا ہی معذور ہو، تو وہ کتنی باتیں ہیں جو سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں، کوئی جو کفار تھے یا پھر جو اہل کتاب بھی تھے، کسی کو کسی نے بیٹا بنایا، کسی جو راہبوں کو نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے، تو اس کے بعد کتنی صفات کا ذکر ہے مالک الملک کی، گن کے ایک ایک گن کے تو بتا دیجئے، ہم دوسری آیت کی طرف چلے جائیں گے۔ گن دیجئے، گنیے، میں نمبر لکھ رہا ہوں۔ سر مالک الملک، بس یہ مالک الملک ہے نا، وہ تو سب کو معلوم ہے کہ وہی ملکیت رکھتے ہیں، دنیا کی ملکیت عارضی ہے، جیسے ہی آنکھ بند ہوئی ہماری ساری ملکیت دوسروں کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے، صرف اللہ ہی تمام ملک کے مالک ہیں۔ جی اب اس کے بعد کیا کیا صفات بیان ہو رہی ہیں، مالک الملک کیا کیا کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کیا ہے۔ قرآن میں بے شمار مثالیں ہیں، کچھ یہاں پر ذکر کی گئی اس آیت ذکر کی گئی ہیں سر۔ اس میں جب مالک الملک نمبر ایک بتا دیا، پہلی تو مالک ہو گئی ملک کی، اور اس میں پھر وہ کیا کرتے ہیں، ملک دیتے ہیں دوسروں کو، چاہتے ہیں اس کو ملک دیتے ہیں۔ نہیں نمبر سے پہلا کیا ہے، توتی الملک، پہلا توتی ہے، اس کو دیتے ہیں، مطلب اچھا میرا توتی الملک، یہ نمبر ایک ہوا۔ نمبر ایک توتی ہو، یہ کام سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا، اس جس کو چاہے ملک دے۔ ہو گیا۔ نمبر دو، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، ہم بھی بہت سی چیزوں کے مالک ہیں، میرا گھر، میری اولاد، میرا بینک بیلنس، سب ہم اس کے مالک اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، لیکن وہ سب دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو پہلی صفت مالک الملک کی، یہ ملک کے دینے والے بھی وہی ہیں، اس کے لینے والے بھی وہی ہیں۔ جی چلیے نمبر ایک توتی الملک کا ایک صفت ہوئی مالک الملک کی۔ دوسری صفت تنزع الملک، ویری گڈ، تو تنزع الملک، اگر یہ ملک لے لیتے ہیں تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک الملک کی صفت ہے۔ دوسرا، اس کے بعد تیسرا ہے تعز، ویری گڈ ویری گڈ، دس از تھرڈ، وہ عزت کے دینے والے بھی وہی ہیں۔ چوتھا تذل، ویری گڈ، یہ چوتھا ہے تذل۔ پھر اس کے بعد اب اس میں یہ بھی ہم ایک لے لیں گے کہ الخیر بھی انہی کے ہاتھ میں ہے، بالکل، خیر بھی انہی کے ہاتھ میں ہے نا، بیدک الخیر،
یہ پانچواں کلمہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں، خیر اور شر دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور پھر قدیر، قدرت بھی انہی کے ہاتھ میں، قدرت بھی ان کے پاس ہی ہے. سو دیر آر ہاؤ مینی کیریکٹرسٹکس. ویسے قرآن پورا بھرا، جو کچھ کرنے والے ہیں وہ احد بھی ہیں، وہ سمد بھی ہیں، ہے نا، اور سارے بہت سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خصوصیات سے قرآن بھرا پڑا ہے. لیکن اس آیت میں 6 صفات اور اس کے بعد آنے والی میں آیت میں کچھ اور صفات آئیں گی، اور وہ بھی مخولہ یہاں میں انورٹڈ کامرس کلوز نہیں کیا اس لیے کہ وہی مخولہ چل رہا ہے، اور یہ ہے اس آیت میں 6 صفات کا ذکر. لیکن صرف یہ صفات نہیں ہے، کچھ آیت الکرسی میں بھی ہیں، ہے نا. جی بالکل، لا الہ الا اللہ پوری آیت الکرسی میں پورا ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں کتنی صفات، پوری قرآن بھرا ہوا ہے اس میں. دیٹس ویری گڈ، یو ڈیڈ اے گریٹ جاب. چلیے اب اس کے بعد وہ پرسوں کے شرکا میں سے ہمارے پاس 2 باقی ہیں. ساجدہ یا میرے نظر میں تو نہیں آ رہے لیکن آپ کے ساتھ ضرور ہیں، میں ان کی آواز سن رہا ہوں. سو دا نیکسٹ آیت ساجدہ ول ڈو، اینڈ اس کے بعد شازیہ. تو یہ ہمارا جو پریزنٹ ہیں ان کا کوٹا پورا ہو جائے گا. سو السلام علیکم سر، میں نے کنیکٹ کیا ہے، میں آپ کے پاس اپیئر نہیں ہو رہا میرا نام. ہے جی نہیں، آپ کا نام تو میرے پاس نہیں آ رہا، یا پیچھے ساری ہے، وہ نیچے رہ گیا تھا اس کے. ہے آپ کا نام ہے. چلیے نو 27. چلیے اب آ رہی نا آیت. جی سر آ رہی ہے نظر. ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تولج اللیل فی النہار، یہاں تک ہم ایک حصہ لیں گے سر. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہی سارا کچھ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ یہ وہی مقولہ ہے جو چل رہا ہے. جی سر کنٹینیو. ٹھیک ہے، وہاں 6 ہم کیریکٹرسٹک مالک الملک کی ہے نا، جی سر یہ تھے. اب اس کے بعد یہ کون سی ہے؟ یہ 7th ہے سر. ویری گڈ، 7. چلیے 7th ہے. ہاں تولج اللیل، سر یہاں سے جو ہے فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے ولجا، ہم اور جا، جس کا مطلب ہے کہ داخل کرنا. ویری گڈ. تو جو ہے یہاں پر تا مضارع کا پریفکس ہے جو کہ 2nd پرسن کے لیے اشارہ ہو رہا ہے، اور یہ ساری کی ساری لوٹیں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. تولج اللیل، آپ نکالتے ہیں، اللیل جو ہے یہ رات ہے جو کہ ولجا کا مفعول بھی ہے. ویری گڈ. تولج اللیل، تو نکالتا ہے رات کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نکالتے ہیں رات کو. فی نہاری، فی جو ہے یہ حرف جار ہے، اور نہارا جو ہے نہاری اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جس کا مطلب ہے دن. یہ طلوع شمس سے غروب شمس تک کا جو وقت ہوتا ہے سر اس کو نہر بولا جاتا ہے. یس. تو تولج اللیل فی النہار، یہ جار مجرور متعلق ہے تولجو. تو نکالتا ہے رات کو، فی النہاری دن میں سے. واو جو ہے یہاں پہ حرف عطف ہوگا، اور تولج النہارا جو ہے یہ معطوف ہے تولج اللیل پہ. اور تولیجو بھی سیم وہی ولجا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور تا کا جو پریفکس ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے. اور النہارا جو ہے یہ مفعول بھی ہے تولیجو کا، اور تو نکالتا ہے دن کو. فی جو ہے حرف جار ہے، اور اللیلی جو ہے یہ مجرور ہوا اس کی وجہ سے، جار مجرور متعلق ہے تولیجو ہے یہ. اور تو نکالتا ہے دن کو، فی اللیلی رات میں سے، یعنی آپ رات کو دن میں سے نکالتے ہیں اور دن کو رات میں سے. یہ قرآن میں کوئی more than 27 times اس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کے میں سے ایک قدرت یہ بھی ہے کہ ہمارے لیے میتسالون میں اور بہت جگہ کہ رات کو کیوں نکالا ہمارے لیے، رات کیوں بنائی آرام لینے کے لیے، دن کیوں بنایا معاش کے لیے. اور اسی طرح سے
ایک نظام ہے جو سال بھر چلتا ہے، ہر سال اس کے ٹائمنگس ہیں، کبھی رات بڑی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی دن، اب یہ دن بڑے ہیں، راتیں چھوٹی ہیں۔ بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ان کے آرام کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا رکھے ہیں۔ تو یہ کون سی مالک الملک کی صفت ہے، قدرت ہے؟ سر ایک ہو ساتویں گئی تو تولج النہار فی یہ ایک ہے، مالک الملک کی۔ دیکھیں کتنے صفات کیسے جامع طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ رات کو دن میں سے نکالتے ہیں، دن کو رات میں سے نکالتے ہیں، یا داخل کرتے ہیں دن کو رات میں، داخل کرتے ہیں رات کو دن میں۔ اور یہ صرف کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ صرف اپنے بندوں کے لیے۔ سارے جو بھی انسان ہیں وہ، یا پھر جو بھی مخلوق ہے، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ رب العالمین ہیں، اور ان کے آرام کا بھی خیال کرتے ہیں۔ ایک پرندہ بھی ہے تو رات میں اپنے گھونسلے میں چلے جائے گا، آرام کرے گا، جیسے ہی صبح ہوگی پھر اپنے پیٹ بھرنے کے لیے نکلے گا، اور پھر سیر ہو کے رات میں واپس ہو جائے گا اپنے گھونسلوں میں۔ ٹھیک ہے، یہ 8 ہو گیا۔ چلیے سر آگے جو ہے وہ 9ویں اللہ تعالیٰ کی صفت آئے گی، وہ جو ہے یہاں پہ اسی کا کنٹینویشن ہے، اور یہ تخرجو جو ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تولجو پہ معطوف ہو رہا ہے۔ تخرجل، اور یہ بھی فعل اور فاعل ہے جس کا روٹ ورڈ ہے فعل کا خارجہ، یعنی نکال، وہ نکلا۔ تخرجو اور تو نکالتا ہے الحیہ، زندہ، اور اس کا جو حیہ کا روٹ ورڈ ہے وہ ہا یا اور یا ہے، یعنی زندہ ہوگا سر، یہ زندگی ہوگا، زندہ کو زندہ نکالتا ہے۔ تو نکالتا ہے زندہ کو۔ حیہ جو ہے یہ تخرجو کا مفعول بھی ہے، اور من حرف جار ہوا، اور میتی مجرور ہوا، جار مجرور متعلق ہے تخرجو، اور میتی کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ماتا ہوگا، یعنی مردہ کو، اور تو نکالتا ہے زندہ کو من المیتی، مردہ میں سے۔ چلیے اب اس میں ایک سیکنڈ غور فرما کے یہ بتائیے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی مردے میں سے زندہ کر کے بتاتے ہیں۔ روز مرہ کے جو ہمارے مشاہدات ہیں ان میں سے وہ کیا چیزیں ہیں جس کو ہم اس کی مثال دے سکتے ہیں کہ تخرج الحی من المیت؟ پھر سیڈز کی مثال لے سکتے ہیں، سیڈز جو پلانٹس نکلتے ہیں ان سے، وہ مردہ ہوتے ہیں لیکن ان سے ایک جیتا جاگتا پلانٹ نکلتا ہے۔ کوئی اگر آپ تازہ فروٹ زمین میں ڈالیں گے تو اس سے کبھی بھی بہت عام طور پہ اس کو ڈرائی کرنے کے بعد ہی جب وہ بالکل خشک ہو جاتا ہے اس کو زمین میں اگر آپ بوتے ہیں تبھی جو ہے اس میں زندگی آتی ہے، اور پھر وہ پودا بن کے جھاڑ بن کے نکلتا ہے نا۔ بہترین بات کہی آپ نے، ایک سیڈز ہیں اس کی زندہ مثال۔ اور قرآن میں کہیں اور کیا ہے؟ صرف سیڈز ہی ہیں سر جو انسان کی جو تخلیق ہے اس کے لیے بھی جو اللہ تعالیٰ نے جو بھی ڈیٹیلز بتائی ہیں، ویری گڈ، سورہ حج میں پڑھ کے آئے جی ہیں۔ سر۔ اور ہاں سر دانش کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام، وہ کیسے؟ روح کی تھی نا اس میں، پتلے میں مٹی سے بنی سر، اور یہ تو وہ بھی ہوگا، لیکن ہمارے روزمرہ کے مشاہد، یہ سورہ یاسین کے بہت سے حفاظ کلاس میں میں جانتا ہوں آیت نمبر 23 وَآیَاتُ لَهُمُ اللَّيْلُ، کس کو یاد ہے 23ویں آیت سورہ وَآیَاتُ لَهُمُ اللَّيْلُ؟ افسر یاد ہے؟ سر میرے نہیں ذہن میں۔ یہ آیت نمبر 23 اگر قرآن سامنے ہے تو آیات لہم لیل نسلخ منہ النہار فَإِذَا مُظْلِمُونَ، کیا ہے وہ؟ نہیں آیت لَهُمُ اللَّيْلُ نسلخ منہ النہار،
فَإِذَا هُمْ مُسْلِمُونَ ایسا نہیں، غلط پڑھ وآیات لهم الأرض المیتة أحیینا من سر أحيينا من بعد موتها، وہ دوسری آیت ہے، یس. اور نہیں 23 کی آیت میں سر بہار اور خزاں کی بھی تو ایگزامپل ہے، جو زمین جو ہے وہ بالکل ڈرائی. وہی ہے یہ سورہ یاسین میں جو آپ کو ملے گا، آیت نمبر 23 کا ریفرنس میں دے رہا ہوں، وہ ہے میں بھی نکال رہا ہوں، اگر آپ کے پاس بھی ہے تو نکالیں. یاسین شریف کی 23 تو اتخذ من دونہ آلہۃ والی ہے سر. 23 23 وہ ہے. سر یہ ہے وآیات لہم الارض المیتۃ وَأَحْیَیْنَا بخرج. ہاں یہی نہ وہ یس سر، یہ ہے جو اس سے 33 ہے، سوری 33 ہے. 33 جی سر. آئی ایم سوری 33 ہے آیت نمبر. کیا ہے وہ آیات لہم الارض المیتۃ. یہاں پر اللہ نے ایک مثال خود دے دی کہ زمین بالکل مردہ ہوتی ہے جب اس کی کاشت ہوتی ہے، جب اس میں پانی اور اس کو ہل چلایا جاتا ہے اور پھر اس میں بیج بوئے جاتے ہیں، تو وہی مردہ زمین کو اللہ سبحانہ وتعالی احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون، اسی میں سے دانے اور مختلف کھانے کی چیزیں تمہارے نکالتے ہیں، اور اسی میں سے آگے کی 34 بھی وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب وفجرنا فیہا من العیون، اسی میں سے یہ نکالتے. ایسی بے شمار مثالیں. اور ایک کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ یہ انڈے میں سے نکلتا ہے چوزا، انڈا. ہاں، ڈیری خالی چوزے کا نہیں ہے، جتنے انڈے دینے والے پرندے ہیں وہ چوزا ہی سارے نکلتا. تو خالی وہ پرندے کے بچے کو چوزا تو نہیں بولتے شاید نا. اچھا چوزا تو صرف مرغی کے بچے کو بولتے. تو وہ آف اسپرنگس بولتے اس کو انگریزی میں، یا جو پرندوں کے بچے نکلتے ہیں وہ بھی تو انڈوں سے ہی نکلتے ہیں. انڈوں سے. اب بہت سے ایسے کہ حشرات الارض ہیں جو صرف انڈے دیتے ہیں، اور اس میں بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک میملز اور وہ دوسرے، ان کے بھی کیٹیگریز ہیں. اتنی ساری بیالوجی تو سبھی جانتے ہیں. اس میں بے شمار مثالیں ہم روزمرہ سے دے سکتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مالک الملک کی جو اپنی مالک الملک ہونے کی نوی خصوصیت بتائی کہ تخرج الحی من المیت. بے شمار ایسی مثالیں ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھنے میں کوئی چیز مردہ تھی، اسی میں سے، جیسے ابھی سائنسداں نے کہا کہ اسپرنگ ہے، آٹم ہے، اور وہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان میں اسپرنگ اتنا واضح نہیں ہوتا جتنا ادھر ویسٹرن کنٹریز میں، امریکہ میں ہم کو دکھتا ہے کہ جب ونٹر آتا ہے تو سارے جھاڑ ایسے معلوم ہوتا ہے کبھی اس میں زندگی نہیں تھی، بالکل سوکھے ہوئے، ایک پتا نظر نہیں آتا، سیاہ ایور گرین ٹریز کے. پھر جیسے ہی اسپرنگ شروع ہوتا ہے اس میں زندگی نمودار ہو جاتی ہے. تو یہ نبی 9th صفت ہے یہ. اسی میں پھر دوسرا اس کا ویری گڈ کمان. جی سر وتخرج المیت من الحی، اور یہ یہاں پہ تخرجو جو ہے یہ پیچھے والے وتخرجو پہ معطوف ہو. سوری ہم جو کر دیے اس کی تفسیر کر رہے تھے. یہ تخرج الحی من المیت میں زندہ میں سے مردہ کو نکالتے ہیں اور پھر مردہ میں سے زندہ کو نکالتے ہیں. تو سر یہ کون سا نمبر؟ زندہ میں سے جو مردہ نکالنا ہے، اس میں پھر ہم انسان کی تخلیق آ جائے گی. جو پلانٹس پہ جو فروٹس لگتے ہیں کہ اس کے اندر سیڈ ہوتا ہے، مطلب وہ زندہ ہوتا ہے، اور اسی کے اندر ایک چیز اس کی بھی اگزامپل ہم دے سکتے ہیں، زندہ میں سے جو مردہ. بالکل بالکل دے سکتے ہیں.
وہی پھر پرندوں کا یا مرغی کا کہ اس میں سے ایک مردہ چیز جی ایگ نکالتے ہیں، بالکل ایگ ہے، اس کو تو آرام سے تل کے ناشتے میں کھا لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی زندگی ہے۔ اگر اس کو صحیح طریقے سے وہ کی جائے اٹ از ہیچنگ، تو ایک خاص پیریڈ کے بعد اس میں زندگی نمودار ہوتی ہے۔ صحیح چلیے what جی صفت is this؟ سر یہ 10th ہے وَتُخْرِجُ Very good۔ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو نکالتا ہے مردہ میں سے، من الحی مردہ، من الحی زندہ میں سے۔ اور سر یہ بھی اگین تخرجو جو ہے یہ فعل اور فاعل ہے، تا جو ہے وہ لوٹ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، اور المیتہ تخرجو کا مفعول بھی ہے، من حرف جار ہے، اور حی اس کی وجہ سے مجرور ہے، اور جار مجرور متعلق ہے تخرجو، اور تو نکالتا ہے مردہ من الحی زندہ میں سے۔ ویری گڈ۔ اور اگلا وا جو ہے سر یہاں پہ یہ نیکسٹ جو ہے وہ حصہ شروع ہوگا سینٹنس کا، یعنی یہ یہاں پہ کنیکشن ہے واو، بلکہ وہ عطف بھی ہو سکتا ہے۔ سر جی سر ہم نے اس کو عطف بھی بول سکتے ہیں۔ صحیح۔ وَتَرْزُقُ، اور یہ سر ہم اس کو معطوف بولیں گے، ترزقو جو ہے یہ رضا کا سے ہے، اور تا جو ہے یہ بھی اس کی لوٹ رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، وَتَرْزُقُ، اور آپ رزق دیتے ہیں، من تشاؤ، من جو ہے یہاں پہ مفعول بھی ہے، اور تشاؤ جو ہے، بلکہ ہم اس کو سر من جو ہے وہ اسم موصول اور نہیں بہت اچھا جا رہے ہیں، اب ادھر ترزقو، مت جائیے، یہ بھٹکے مت۔ من جو ہے مفعول بھی مقدم بھی ہے، تشاء ہاں بالکل، بس ختم، وہی ہے تشاؤ کا، وہی بالکل سلسلہ چل رہا ہے نا۔ تو یہاں پر اس کو غیر ضروری اس کو مبتدا بنانے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، مفعول بھی مقدم، یہ جیسے شروع سے آ رہا ہے دو آیتوں میں۔ صحیح، اچھا، لیکن ترزقو کا بھی تو مفعول بھی ہو سکتا ہے من، جسے تشاء تو چاہتا ہے، اگر ہم اس کو دونوں مل کے فریز بنے گا سجدہ، دونوں مل کے فریز بنے گا، خالی من کو الگ نہیں کر سکتے، من تشاؤ مل کے ہی ایک فریز بنے گا، ہے نا۔ اور یہ فریز جو ہے یہ فعل فاعل مفعول بھی مقدم کا فریز ہے، ٹھیک ہے۔ ترزق من کو یہاں نہیں توڑ سکتے ہم۔ صحیح قرآن میں جب بھی مطالعہ بھی کریں گے، تلاوت بھی کریں گے، تو کون سے ورڈ کا تعلق کہاں ختم ہو گیا، کہاں سے کوئی کلمے کا تعلق دوسرے کلمے سے ہے، وہ بھی ہم کو غور کرنا پڑتا ہے، اس کو جہاں چاہے ہم نہیں ملا سکتے، ترزقو من کو نہیں ملا سکتے۔ ترزقو ایک کلام پورا ہو گیا، اس کے بعد من تشاؤ اس کے اندر اضافت ہے، یہ دو کلمے مل کے ایک مفعول بھی ایک الگ مقدم، پورا جملہ بن رہا ہے۔ صحیح ٹھیک۔ چلیے اور بہت اچھا۔ بغیری ب جو ہے یہ حرف جار ہے، اور غیری اس کی وجہ سے مجرور، بغیری حساب جو ہے یہ مرکب اضافی بھی بن رہا ہے، بی کا کائگن، جی بی سر کا لفظ، جی بی کا لفظ مرکب مناسب اضافی ہے، غیر جو ہے یہ اس کو بولتے تھے ہم حرف ظرف شاید، اردو اور حساب اردو میں بھی بہت زیادہ جی سر بغیر کے معنوں، بغیر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بالکل وداؤٹ، وداؤٹ۔ یہ میری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ رزق دیتے ہیں جسے چاہیں بغیر ہی حساب، وائی دس بغیر ہی حساب، اس کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ یہ بغیر ہی حساب کیا ہے؟ سر یعنی کہ جب ہم میں اتنی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ جتنا ہمیں دے دیتے ہیں، لائک وی ڈونٹ، اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے اپنی عطا کے حساب سے ہمیں دیتے ہیں، لائک دس از ناٹ اکارڈنگ ٹو دا کوالیفیکیشن آف اے پرسن کہ اس کو اتنی اس کا کوالیفیکیشن ہے تو اس کو اتنا رزق ملے گا، سم ٹائم کوئی بالکل ہی مطلب اس کو کوالیفائی نہیں کرتا لیکن اللہ اس کو بہت زیادہ دیتا ہے، اور سم ٹائم بہت قابل انسان ہوتا ہے لیکن مطلب اس کا لمیٹڈ جو ہے وہ ہوتا ہے، سر مجھے تو یہی لگ رہا اور کون نہیں، دانش اور آپ دونوں ہی باتیں جی کر سر رہے ہیں۔
سر یہ دانش بیچ میں مجھے انٹرپٹ کر رہے ہیں. نہیں کوئی بات نہیں. اور بولتے ہیں بغیر حساب کوئی اور سمجھا سکتا مجھے؟ یہ بغیر حساب بڑا اہم ورڈ ہے. اس کو ایسے آسانی سے ہم نہیں چھوڑ دے سکتے، بلکہ ترزق من تشاء. میں بولوں کو کہ یہ کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا، ابھی لیکن ابھی ابھی میں بتاتا ہوں، ایک جی سیکنڈ. سر انشاءاللہ. اور کوئی بول سکتا ہے تو انصار کچھ بولنا کیا ہے؟ بولو. ہاں، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب بالکل وہ رکھتے ہیں لمیٹڈ ہر چیز میں، مطلب رزق ہے. تو بعض جو ہے پھر ان کے پاس کوئی نہیں رہتا، تو کچھ لمیٹڈ دیتے ہیں نا، جیسے غریب ہے بالکل، وہ ہے فقراء ہے، تو پھر وہ میرا تو ایسے شاید. سید صاحب میں بولوں؟ ہاں بولیے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اس کو ان لمیٹڈ بھی دے سکتے ہیں، بے شمار، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو ایک میں تھوڑی سی اس میں اضافہ کروں گا. بغیر جی حساب نارملی استعمال ہوتا ہے فارمولوں کے لیے، کسی کیلکولیشن کے لیے، ریکوائرمنٹ اور طلب کے مطابق، ماڈیفکیشن. میتھمیٹکس کا ٹیچر آ گیا، جی. اب بغیر میتھس کا ٹیچر آ گیا. کوئی فارمولا نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی سیٹ پیٹرن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ان وصف کی وجہ سے اتنا ملا تو دوسرے بندے بھی جس میں سیم اوصاف ہوں گے اس کو بھی سیم ملے گا. حساب کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں. ہاں لیکن حساب کتاب آخرت میں ہوتا اب ہے. پھر میری بات سنی، وہ الگ چیز ہے، حساب کتاب آخرت میں ضرور ہوگا. اب دیکھیے مفسرین کیا کہتے ہیں بغیر حساب. جو چیز میرے دل کو لگی ہے وہ بقوی نے اس کی بڑی اچھی وضاحت کی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی یہ رزق دراصل کوئی صرف کھانے کی چیزیں ہی نہیں ہوتی، بلکہ ٹیلنٹ اور بہت سی چیزیں، جیسے ہم روز دعا میں بھی پڑھتے ہیں کہ حق کو پہچاننے کی ہم کو ورزقنا، وہاں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ رزق بہت وسیع ورڈ ہے، اس کے معنوں میں صرف روز کا جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہی نہیں ہے. لیکن مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم پیدا ہونے کے بعد تک جو آخری دانہ کھائیں گے، یا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں ہم کو دی ہیں، وی ڈونٹ ہیو اینی اکاؤنٹ آف اٹ. ہم اس کو جوڑ بھی نہیں سکتے، اس کا حساب بھی نہیں کر سکتے کہ ہم ہماری پوری زندگی میں کتنے کنٹل کھانا کھائے، کتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کیے. یہ بغیر ہی حساب، دس از فار دا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ہے، کہ مخلوق اس کا حساب نہیں کر سکتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایک ایک دانے کا حساب ہے، ایک ایک چیز کا حساب ہے. اور یہ دنیا بننے سے 50,000 سال پہلے اس کا رزق جس کو دنیا میں آنا ہے، چاہے وہ انسان ہو، پرندہ ہو، کیڑا ہو، مکھی ہو، مچھر ہو، اس کا رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھ دیا تھا. یہ زمین خزانہ ہے جس کے اندر رزق بھرا ہوا ہے تمام مخلوق کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو پیدا کرنا ہے پہلے اس کا رزق کا انتظام کرتے ہیں، اور آخری دانہ کھانے تک ضرور وہ مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زندہ رہتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تو ایک ایک دانے کا، ایک ایک صلاحیت کا حساب ہے جو اس کو دی گئی. اب یہ اس کے پاس جو نعمتیں پہنچتی ہیں بندے کے پاس یا اللہ کی مخلوق کے پاس، چونکہ خاص طور سے انسانوں سے یہاں پر بات ہو رہی ہے، تو ان کے پاس جو بھی اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ بے حساب تھی، جس کا حساب لا تحص نعمت اللہ. سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا
کہ تم اللہ کے نعمتوں کا حساب لگا ہی نہیں سکتے. کوئی حساب گن کے یہ نعمتیں مجھے دی، وہ حساب ہی لگا ہی نہیں سکتے. تو دس از فار دا slaves of اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ کے بندے ہیں جو اس کا حساب نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بہت پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ کون کس کو کتنا رزق ملے گا اور کیا کیا اس کو ٹیلنٹس ملیں گے. وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. وہ بندے پہ ہے کہ وہ کس طرح سے. اور اس کے اوپر بہت روشنی میں انشاءاللہ سورۃ المومنین شروع کریں گے ہم ایوننگ میں، آفٹرنون میں. اس وقت وہ ایک بڑی رچ آیت ہے قد افلح المومنون میں، تو وہ سمجھنے کی آیت ہوتی ہے، چھوٹی سی آیت. ویسے یہاں پر مفسرین یہ کہتے ہیں حساب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. ایک ایک دانہ، ایک ایک صلاحیت جو کسی کیڑے میں دی گئی، کسی حشرات الارض کے ایک مخلوق کو دی گئی، اور یہاں چونکہ خاص طور سے انسانوں کا ذکر ہے تو اس کو رزق بھی دیا گیا، ٹیلنٹس بھی دیے گئے، تمام چیزیں. لیکن یہ بندہ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا. اس کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ میں کتنا رزق کھایا پیدا سے لے کے موت تک. اس کا کوئی اس کے پاس حساب نہیں ہوتا، اس کا حساب نہیں کر سکتا. تو دس پارٹ از فار دا slaves of اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ کے بندوں کے لیے ہے کہ ان کے پاس اللہ کی نعمتوں کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی بہت بڑے میتھمیٹیشین ہیں، ان کے پاس ایک ایک دانے کا حساب ہے، جس کا وہ ایک بہت پرانا کوئی فلمی بھی گانا تھا شاید، یا کیا تھا نہیں معلوم، وہ ایک اس کا ایک ٹکڑا تھا، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. وہ بعد میں ایک مثال کے طور پہ بھی استعمال ہونے لگا. دیٹ واز ویری ٹرو. دانے دانے پہ لکھا ہے. اب یہ ہم کہتے ہیں کہ کہیں ہم کھانا کھا رہے ہیں، کوئی مہمان آ جاتا، ہم کو نہیں معلوم کہ اس میں سے کتنے دانوں پہ اس مہمان کا نام لکھا ہوا تھا، اس کا رزق وہاں تھا اور وہ پہنچ گیا. تو یہ بغیر ہی حساب کا مفسرین نے بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو چاہے جتنا دے دیے، جس کو چاہے مفلس کر دیے. ہر ایک کو پیدا کرنے سے پہلے حساب کے لحاظ سے کتنا اس کا رزق ہے وہ زمین میں رکھ دیا گیا ہے، رزق بھی، اس کی صلاحیتیں بھی. اب وہ اس کا حساب کرنے بیٹھے تو اس بندے کے پاس اس کا کوئی حساب نہیں ہو سکتا، وہ اس کا حساب. لیکن اللہ کے پاس اس کا علم ہے کیا کیا. اور وہ جو آخرت کی بات کر رہے تھے وہ یہی ہوگا کہ کتنے دانے کھا کے الحمدللہ بولا، کتنے دانے اللہ کا نام لے کے کھایا، کن چیزوں کو اللہ کی صلاحیت سمجھ کے صحیح استعمال کیا، کن چیزوں کا غلط استعمال کیا. وہی ساری چیزوں کا حساب آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لیں گے. لیکن بندے میں نہ کافر کو دیکھتے ہیں، نہ مومن کو دیکھتے ہیں، نہ کیڑے کو دیکھتے ہیں، نہ مچھر کو، نہ مکھی کو. جس کو بھی پیدا کیا اس کا رزق حساب کے لحاظ سے اس زمین میں یا کہیں نہ کہیں، بہرحال اللہ اگر سمندر کے مخلوق ہے تو ان کے لیے بھی جو رزق ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور اتنا ہی رزق ملتا ہے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حساب سے اپنی اس مخلوق کے لیے مقرر کیا. دیکھنے میں بہت ہی چھوٹا سا کلمہ ہے، من تشاء بغیر حساب. بغیر حساب صرف انسانوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے آیا. کہ خیر دوسری مخلوق کا تو ہم ذکر نہیں کر رہے ہیں، لیکن کوئی انسان یا کوئی جن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے یہ چیز اللہ کی نعمتیں اس حساب سے تھی. بس اتنا ہی اس کے لیے لکھا ہوا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو بھی مقسوم کا ہے وہ تو مل کے رہے گا، دولت بھی ہے، رزق بھی ہے. وہ اگر بہت بھی آ گیا تو کتنا کھائے گا بندہ، کتنا کھائے گا؟ 1 کنٹل کھا جائے گا اناج، آدھا کنٹل کھائے گا، 1 کلو کھائے گا، آدھا کلو کھائے گا. کسی وقت بھی اتنا کوئی انسان نہیں کرتا. اگر رزق میں
اگر ہم رزق کے معنی کھانا لیتے ہیں، بہت دے بھی دیا تو لے کے کیا کرنا ہے اسے وہ تو اس کے استعمال میں ہی نہیں آئے گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چیز وہ کنزیوم کرے گا اس کے اوپر اس کے نام لکھ دیے ہیں، اور اسی کے حساب سے زمین میں وہ چیز پیدا ہوتی ہے. اور پھر مومنین کے لیے بعض چیزوں کا وعدہ بھی فرما لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں امت کے لیے مانگی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. 2 دعائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قبول کر لی کہ ان کو ایسی موت نہیں دیں گے جو کسی پانی میں ڈوب کے پوری قوم پہ جیسے عذاب آیا تھا. اور دوسری دعا یہ مانگی تھی کہ کیا تھی دوسری دعا؟ ہاں، ان کے اوپر کبھی قحط نہیں آئے گا، قحط سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ رکھیں گے. اور تیسری دعا یہ مانگی تھی کہ ان میں ہمیشہ میل ملاپ ہو، پوری قوم ایک جٹ ہو کے رہے، پورے مومنین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب تھے، لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی. اسی لیے اختلافات ملکوں میں، لوگوں میں یہ بہت زیادہ ہمیشہ سے رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جج کرتے ہیں کہ اللہ کے احکام کیا ہیں، شریعت کیا ہے، اور پھر کس طرح سے اس شریعت کے مطابق جینا ہے. اس کے بھی گر تمام سکھا دیے. سورہ محمد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ دشمن، سخت جانی دشمن کے ساتھ بھی اگر اچھا عمل کرو گے تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ وہ آپ کا جانی دوست بن جائے گا، وہ دشمنی ختم کر دے گا صرف برتاؤ سے، طریقوں سے. ایسی دنیا میں بہت ساری مثالیں لوگوں کی ہیں کہ وہ ایمان بھی لائے اور پھر صرف حسن سلوک دیکھ کے کہ وہ بندہ دشمنی کے باوجود بھی. حضرت کون ہے ہمارے امام اکبر، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بھی واقعات ہیں بہت سے کہ کوئی پڑوسی تھا ہمیشہ آپ کو تکلیف دیتا رہتا تھا، تو وہ بیمار ہوا تو اس کی مزاج پرسی کے لیے گئے، اور پھر کسی وقت وہ جیل میں چلا گیا تو اس کو چھڑانے کے لیے چلے گئے. تو انتہائی جانی دشمن آپ کا یہ سلوک دیکھ کے ایمان لیا ہے. بہرحال ایسی چیزیں ہیں کہ یہاں پر رزق کے یہ ہرگز معنی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بہت امیر بنا دیے، بہت رزق دیے. رزق یا ٹیلنٹ وہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں خود کو بھی کچھ انوالو کرنا پڑتا ہے، وہ آٹومیٹک آسمان سے نہیں گرتی، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے. چاہے کوئی ٹیلنٹ ہو اس کو جامع عمل کا میں لانے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے. یہ رزق بھی ایسی زمین سے ابل کے نہیں آتا، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. جتنے فارمس مین ہیں، کسان ہیں، یہ رات دن ہر موسم میں، یہاں پر تو خاص موسم ہے لیکن وہ جو ہمارا کانٹیننٹ ہے بر صغیر میں، وہاں پر ہر موسم میں فصل کے لیے زمین تیار کرنا، پانی دینا، بیج بونا اور اس کی نگرانی کرنا، اس میں سے گھاس کو نکالنا، تبھی جا کے ترکاری، پھل، اناج ہم کو میسر ہوتا ہے. یہ بھی ایسے ہی نہیں آتا، محنت کرنا پڑتا. اس کے لیے ایک طریقہ کار بتا دیا. حالانکہ وہ چیز زمین میں موجود ہے لیکن میرا رزق زمین میں سے نہیں نکل کے آتا، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے. اگرچہ کہ میں کاش نہیں کرتا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایکسچینج کا ذریعہ بنا دیا کہ وی پے فار ادرس لیبر اینڈ گیٹ دا تھنگس
what we need, ہماری ضرورت کی چیزیں حاصل کرتے ہیں. تو یہ مجھے یہ مطلب میرے بھی بڑا کنفیوز کرتا تھا کہ کسی کو بغیر حساب دیا، کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا. یہ ایسا نہیں. ایک چیز ہوتی ہے، کسی کو فرعون کو اتنا دیے تھے، وہ سب اس کے مقسوم میں لکھا ہوا تھا، اس کے مقسوم میں لکھا ہوا تھا. لیکن جب وقت آیا تو کوئی چیز اس کے کام میں نہیں آئی. نمرود کو بھی بہت کچھ دیے تھے. ایسے دنیا میں بہت سے دولت مند ہیں، امیر ترین لوگ ہیں. بل گیٹ ہے، کھاتا تو طے ہوں گا انہیں جتنا اس کے پیٹ میں گنجائش ہے. انہیں کوئی 1 کلو 10 کلو کھانا کھانے والا نہیں ہے، اتنا ہی کھائے گا جتنا اس کے پیٹ کی گنجائش ہے. یہ بغیر حساب وہ نہیں ہے، اس کے مقسوم کا لکھ دیا اور اسی کا صحیح استعمال اگر وہ کرتا ہے. صحابہ میں بھی بہت امیر صحابہ بھی تھے، بہت غریب صحابہ بھی تھے. تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان سے اللہ خوش نہیں تھا، ان کو غریب بنا دیا. اور وہ جو امیر تھے، اور وہ جو سرداران قریش تھے، وہ بھی بڑے امیر تھے. ان کے پاس باغات تھے، غلام تھے، سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کی تجارت کرتے تھے. بہت کچھ تھا ان کے پاس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس حساب ہے اس کا، جس کو کسی کو دے کے آزماتے ہیں، کسی کو نہیں دے کے آزماتے ہیں. وہ ایک اردو میں ایک شاعر ہیں اکبر الہ آبادی، بڑے سماج کے اوپر طنز کرنے والے. کہ ان کا ایک چھوٹی سی ربائی تھی جس میں امیر کے خیالات اور غریب کے خیالات کو بڑا اچھا، چھوٹی سی 4 مصروں کی ربائی میں، کہ امیر سوچتا ہے نہ کھانے کو کھانا، نہ پہننے کو کپڑا. اکبر الہ آبادی کی چھوٹی ہے ایک امیر کی سوچ، نہ کھانے کو کھانا، نہ پہننے کو کپڑا. معلوم نہیں غریب جیتے کیوں ہیں، معلوم نہیں غریب جیتے کیوں ہیں، یہ اس کی سوچ ہے. پھر اس کے فوری دوسرے کپلیٹ میں 2 مصروں میں ایک غریب کی سوچ ہے کہ رکھ کر بھی زندگی کے سارے سامان، ان کے پاس تو سب کچھ ہے، کھانے کو کھانا ہے، رہنے کو محل ہیں، دیوڑیاں ہیں، رکھ کر بھی زندگی کے سارے سامان، معلوم نہیں امیر مرتے کیوں ہیں. ایک طنز، بہت ہی طنزیہ شاعر تھے. بہت ساری انہوں نے اپنے رباعیات میں بڑی حقیقتوں کو بہت طنز کے ساتھ پیش کیا. تو یہ کچھ آپ کی سمجھ میں ہے کہ دیکھنے میں بڑا چھوٹا ٹکڑا ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس جس کو چاہے دے دیے، جس کو چاہے نہیں دے دیے. کوئی اندھا قانون نہیں ہے، کوئی اندھا قانون نہیں ہے. اس کو دیتے ہیں اور ہر ایک کو اس کی جھولی کے حساب سے ہی دیتے ہیں. بعض اس کو ملنے سے اترا جاتے ہیں، مانند حباب ابھر کے اتراتے ہیں. ایک بلبلا پانی کا جیسا ہے. وہ بھی ربائی کئی بار سنا ہے کہ کم ظرف اگر کیا یاد ہے کسی کو، کم ظرف اگر مال و زر پاتا ہے، مانند حباب ابھر کے اتراتا ہے. حباب کہتے ہیں پانی کے اوپر ایک جو بلبل آتا. کم ظرف اگر مال و زر پاتا ہے، مانند حباب ابھر کے اتراتا ہے. کرتے ہیں جو ذرا سی بات پہ فخر، تن کا تھوڑی ہوا سے اڑ جاتا ہے. تن کا تھوڑی ہوا سے اڑ جاتا ہے. How far did you understand this? ویسے بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہے کہ نہیں، مگر ایک چیز کنفیوزنگ ابھی بھی ہے کہ من تشاؤ جو آیا تو جس کو چاہتے ہیں، تو پھر کنپیریزن ختم. یہ اس کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی اس کا رسک دے کے بھیج دیتے ہیں. ہاں، اس تو کا کچھ رسک نہ میں کچھ ڈفرینس تو رہنا چاہیے. جیسے پچھلی آیت میں بھی ہے کہ جس کو چاہتے ہیں ملک دے دیتے ہیں، جس کو چاہے تو چھین لیتے ہیں. تو یہاں بھی جو ہے کمپیریزن ہے، کچھ ایسا دکھ رہا کہ بھائی ڈفرینس تو ہے. ترزق منتشاء بھی غیر حساب، جس کو چاہتے ہیں، مطلب تو اپن وہ پورے بندوں کو تو پھر
وہ تو کوئی بھی نہیں لکھ سکتے، ایک چھوٹے سے بچہ بھی ہو یا کوئی بھی غریب ہو امیر ہو، وہ تو اللہ کے نعمتوں کا حساب تو کوئی بھی نہیں لکھ سکتے، کوئی نہیں مگر کر سکتا. ڈفرینس وہی تو کچھ ہے. من تشاء وہ بغیر حساب بولے تو اس کی جس کو وہ اس کے چاہتے. وجود اس کے وجود میں آنے سے پہلے منتشاء ہے. یہ وجود میں آنے کے بعد اس کا رزق ڈیسائیڈ نہیں ہوا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا تقاضا ہے کہ جس کو دنیا میں بھیج رہے ہیں اس کی تمام ضرورتیں اس دنیا میں رکھ دی ہیں. وہ زمین کے اندر جیسا سونا، لوہا، پیتل، اس کی ضرورت کے تمام چیزیں زمین سے ہی نکلتی ہیں، کوئی چیز آسمان سے نہیں ٹپکتی. آپ وہ مگر یہ من تشاء. تو یہ ڈفرینٹ ایکسپلینیشن ہو گیا. پہلے آپ جو مفسرین کا بولے کہ کوئی انسان جو ہے وہ اس کا حساب نہیں رکھ سکتا، وہ پھر ہاں، الگ بات وہ ہوگی. کیا لکھا اس کے قسمت میں لکھا ہوا ہے جو مل رہا ہے اس کا حساب کوئی نہیں رکھ سکتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب سے ہی رکھے ہیں. کسی کے لیے زیادہ رکھے ہیں، کسی کے لیے کم رکھے ہیں. وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ جانتے ہیں کس کو کتنا دینا ہے اور کیوں دینا ہے، اس کو آزمانے کے لیے یا اس کو اس کو سزا دینے کے لیے. ایسے کئی واقعات ہیں جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا. میں حال ہی میں کہیں پڑھ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بہت واقعات ہیں، ان کے بے شمار ان گنت واقعات ہیں. کلیم اللہ تھے، وہ تور کی طرف جا رہے، جب بھی جاتے کوئی نہ کوئی کچھ سوال کرتا کہ اللہ سے یہ پوچھ کے بتائیں. تو ایک بندہ ملا اور اس نے کہا کہ یا موسیٰ، مجھے ایک بات اللہ سے معلوم کرنی ہے، ذرا پوچھ کے بتاؤ کہ میں ایک بڑا گناہ گار بندہ ہوں. بڑی سبق آموز بات ہے، اور سے سنیں. میں ایک گناہ گار بندہ ہوں، لیکن جب بھی میں گناہ کرتا ہوں تو میرے رزق میں بڑا اضافہ ہو جاتا ہے. میرے پاس پیسے بھی آ جاتے ہیں، بہترین کھانے کو بھی مل جاتا ہے. جب بھی گناہ کرتا ہوں تو میرے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور مجھے پیسہ، کھانا بہت اچھا ملتا ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پہنچے طور پہ اور اس بندے کا سوال اللہ کے سامنے دہرایا کہ یا اللہ، ایک بندے نے سوال کیا ہے کہ وہ جب بھی گناہ کرتا ہے آپ اس کو اس کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس کو پیسہ اور سہولتیں اور مل جاتی ہیں اس کو. ایسا کیوں ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی جی، یہ ہاں. آ رہی ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اے موسیٰ، اس بندے سے کہو کہ جو میں دے رہا ہوں وہ تجھے دکھ رہا ہے، جو میں تجھ سے چھین لیا ہوں اس کا تجھے اندازہ نہیں ہے. میں نے اپنی محبت تیرے سے چھین لی، عبادتیں تجھ سے چھین لی، سجدے تجھ سے چھین لیے، اور جو میرے سے قریب ہو سکتا تھا وہ قربت نہیں، میں تجھے اپنے سے دور کر دیا. اسی لیے تجھے جتنا بھٹکا سکتا ہوں اتنی سہولتیں تجھے دے دی کہ گناہ کرتے جا رہا، خوش ہو رہا ہے کہ مجھے یہ مل رہا ہے. اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ جو تجھے مل رہا ہے وہ دکھ رہا ہے، لیکن جو تجھ سے چھین لیا گیا، جس سے تو محروم کر دیا گیا، وہ تجھے نہیں دکھ رہا ہے. وہ تجھے نہیں دکھ رہا ہے کہ کن چیزوں سے تو محروم ہو گیا. جب آپ کو سمجھ میں آیا کہ اس کو تو وہ دکھ رہا تھا کہ گناہ کر رہا ہے تو اس کے پاس رزق میں فراوانی ہو رہی ہے، لیکن وہ اللہ سے جتنا دور ہو سکتا تھا دور ہوتا جا رہا تھا، اللہ سے قریب نہیں ہو رہا تھا. نہ اس کو اس زمانے کی جو نماز تھی اس کی توفیق تھی، نہ خیرات یا کسی چیز کی توفیق نہیں تھی. تو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھین لیتے ہیں اور وہ انسان کو دکھائی نہیں دیتا.
اور جو چیز عطا کرتے ہیں وہ دکھائی دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہوتا، میں یہ کرا تو مجھے تو کوئی کمی نہیں ہے، دے رہے ہیں۔ تمہارا ڈاؤٹ کچھ کلیئر ہوا؟ بہرحال یہ مفسرین کی باتیں ہیں نہیں، اور یہ وہ ابھی اس میں آپ جو کھوج کر نکال دیے یہ موسیٰ علیہ السلام کی، پھر یہ الگ ہی کانٹیسٹ ہے وہ تو، مگر آپ جو بیچ میں بولے تھے وہ پیدائش سے پہلے سب کا حساب کر دیے بغیر حساب، وہ پھر بھی سمجھ میں آ رہا، مگر یہ مثال تو الگ ہی ہے، وہ طرز میشاؤ پہ تو نہیں بیٹھ رہی، منتشاؤ پہ۔ سر اس پہ مجھے بھی ایک چیز جو کر رہی ہے ایکسپلینیشن جو آپ نے پوری دی، اس میں جی ہمیں پوری کی پوری جو ایکسپلینیشن میں ایسا لگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے پاس پورا حساب کتاب ہے اس کا، جب اللہ یقیناً ہے۔ تعالیٰ کے پاس پورا حساب کتاب ہے تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ تو استعمال ہوا ہے بغیر حساب۔ بغیر حساب کی ایکسپلینیشن حساب کتاب کے ساتھ ہونے سے جو آپ کہہ رہے ہو نا، وہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یا تو پھر ایسا ہے کہ ہم نے ایک پہلو دیکھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو مان لیا پوری بات سمجھ میں آتی کہ ہر چیز کا ازل سے ابد تک حساب موجود ہے، وہ تو بالکل اللہ ہے، تعالیٰ کے علم وہی میں ہے۔ ہمارا ایمان، الحمدللہ جی۔ وہی ہمارا ایمان بھی ہے کہ اپنا رزق کہاں سے، آب و بالکل دانہ کہاں ہے، وہیں سے پاتے ہیں، ہاں اور جتنا تو مختوم میں لکھا ہوا ہے اتنا ہی پاتے ہیں۔ جی، اب اس میں جو فلپ آف اے کوائن مطلب دیکھیں تو جن کو مل رہا ہے ان کے پاس کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کیا اس لیے بھی غیر حساب استعمال ہوا ہے یہاں پر؟ ہاں، یہ اسی لیے کہ ان کے پاس کوئی حساب نہیں ہے، لیکن ترزقو من تشاء، وہ تو یہ اس کے پیدائش سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے اس کے لیے وہ تمام صلاحیتیں جو اس میں ہونی چاہیے، جو رزق اس کو ملنا چاہیے، وہ مقرر کر دیا اور اسے زمین میں رکھ دیا، اور وہیں سے وہ حاصل کرتا ہے، یا تو ڈائریکٹ کھیتی کر کے یا پھر اب ایکسچینج سے وہ رزق اس کو مہیا ہو جاتا ہے جو کسان پیدا کرتے ہیں۔ لیکن یہ بغیر حساب ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر حساب کے جسے چاہے دے دیتے ہیں، یہ معنی لیں گے تو بڑا کنفیوژن ہوگا کہ ان کے پاس کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اندھا قانون ہے، جس کو چاہے دے دیا، جس کو چاہے نہیں دے دیا، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بے نوا فقیر ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک کے لیے اس کو کیا ملنا ہے، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ لکھ دیا، اللہ کے پاس اس کا حساب ہے۔ لیکن جو اس دنیا میں ہے، غریب سے غریب بھی ہے، امیر سے امیر بھی ہے، تو ہی کین ناٹ کاؤنٹ دا نعمہ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو بالکل جو اس کو ملا ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ کی یہ والی بات اس طرح سے بالکل سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بے حساب دے رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس حساب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنے ویری گڈ، بندوں کو اس کا دے رہا ہے، جیسے چاہتا ہے دے رہا ہے، بندوں کے پاس اس کا حساب کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں بندہ یہ مطلب نہ لے کہ اللہ کے پاس بھی حساب نہیں ہے، اس کو آپ ڈینا، ہاں، یہ چیز یہ سمجھ تو ہمارا ہاں ایمان ہے نا بھائی، ہاں جو بالکل ہمارے بالکل ہم مقصوم میں لکھا کے لائے ہیں، اس سے زیادہ ہاں لاکھ کوشش کر لو ملنے والا نہیں ہے، ہاں مطلب اس لاکھ پورے کوشش۔ ایگزیکٹلی بغیر حساب کی ایکسپلینیشن میں ہم بہک نہ جائیں، یہ چیز اس لیے اس طرح سے مفسرین نے پھر ایکسپلین کی کہ اللہ کے پاس تو پورا حساب ہے، لیکن بندے اس قابلیت کی صلاحیت کے حامل نہیں ہے کہ وہ حساب کتاب کر سکے، ہمیں یس، لگے گا بے حساب ملا، بغیر حساب کے ملا، اللہ کے پاس پھر بھی حساب ہے اس کا۔ بالکل حساب ہے۔ السعی من اللہ، ہے نا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اگر بندہ کوشش بھی کرتا ہے تو وہ کوشش بھی اللہ کی طرف سے اسے نصیب ہوتی ہے رزق کے لیے، لیکن اس کے کوشش کے جواب میں جو بھی ملے گا وہ وہی ملے گا جو اس کے مقصوم میں لکھا کے لایا ہے نا، وہ تو بالکل اس میں کوئی چیز کی تبدیلی ہونے والی
ورنہ اللہ کا قانون ایک اندھا قانون ہو جائے گا. کسی کو ٹرمپ کو اتنے بڑے بڑے ہوٹلیں اتنا مالک بنا دیا اور کسی کو جو ہے گھر رہنے کو گھر بھی نہیں ہے, وہ جس کو چاہے دنیا میں دے دے رہے ہیں, جس کو چاہے مفلس کر دے رہے ہیں. ایسا نہیں, وہ جانتے ہیں اس خمیر کو کیا ملنا چاہیے, اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے وہ کون ہے, اس کو کیا ملنا چاہیے. اور کیسے کیسے صحابہ جلیل القدر اور کیسی حالت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کیا حساب تھا. ہفتوں گزر جاتے تھے کہ کھجور کے سوا کچھ کھانے کو نہیں ملتا, وہ بھی نہیں ملتے. حقیر میں ایک حالت ایسی ہوتی تھی کہ بازار میں نکلتے, کہیں کوئی صحابی یا رسول مل جائے تو شاید کچھ عطا کر دیں یا کھانا کھلا دیں. حتیٰ کہ ایک بار تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے, انہوں نے پوچھنا بھول گیا کھایا یا نہیں. حضرت عمر کے پاس گئے, بھول گئے. پھر اس کا راستے میں چکرا کے گر گئے, بے ہوش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی, فوری ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ کہیں کسی کے پاس دودھ ہے تو فوری لاؤ. اور ابو ہریرہ بھوک کی تاب نہیں لا کے بے ہوش ہو گئے. کیسے ان کا کیا مقام ہے, ان کی کیا خدمات ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 4 سال خیبر میں آئے تھے, ایمان لائے. اس کے بعد مشکل سے 7 ہجری میں اور 10 ہجری تک آپ کے ساتھ رہے, صرف 4 سال. لیکن بڑے بڑے صحابہ سے بھی زیادہ حدیث منقول ہے, اس لیے کہ پورا وقت اصحاب صحف میں سے تھے, صفہ میں سے تھے, اور وہیں بیٹھے رہتے تھے. اور بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے, حدیث پوچھتے, یاد کرتے. دوسرے جلیل القدر صحابہ بھی تھے, لیکن اپنے دنیاوی کاروبار کے بھی لیے نکلتے. دن میں کوئی وقت کسی کے پاس مقرر تھا, ہفتے میں کسی کے پاس کوئی مقرر تھا, کبھی ایک آلٹرنیٹ ڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے. لیکن یہ 4 سال میں ایک منٹ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں آپ کی صحبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر گزری ہو. تو یہ اب ان کو رزق کی تنگی تھی. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس بندے کو کیا دینا ہے, اس کو کیا نہیں دینا ہے, اور اس کا کیا کام لینا ہے, کیا خدمت لینا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں, وہ تو ساری چیزوں کا بہت پہلے فیصلہ کر چکے ہیں, اور اتنا ہی ملے گا جتنا. لیکن ہم کو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. جتنا بھی مقسوم میں ہے وہ ہمارے پاس. مفسرین نے بڑا اس کے اوپر لکھا ہے کہ بغیر یہ حساب کیا ہے یہ. اگر ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہے بغیر حساب کے دے رہے ہیں, کسی کو بہت دے رہے ہیں, کسی کو کم دے رہے ہیں, کوئی فقیر ہے, کوئی بھیک مانگ کے جی رہا ہے, کوئی جو ہے لال ہے, یہ تو اندھا قانون ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہیں کرتے. جس کو پیدا کرنا ہے اس کے خمیر سے بھی واقف ہے, اس کو اس سے کیا کام لینا ہے اس سے بھی واقف ہے. اس کو توفیق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس میں کہیں اس آیا میں اس طرف تو اشارہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رزق اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, رزق کی تقسیم, اس پہ کسی کو آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے, وہ بغیر حساب جس کو جتنا چاہے دیں. آبجیکشن کسی کو نہیں ہے. دیکھیں نہیں نا, سمجھ رہے ہیں, ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آبجیکٹ تو کوئی نہیں کر رہا. نہیں, اس کو بغیر حساب سے کیا مطلب ہے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کسی کے پاس محل ہیں تو کسی کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے اس میں وہ. تو یہ اللہ تعالیٰ شاید بتانا یہی ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں بات کہ وہ یہ ان کی مرضی ہے. وہ بے شک اگر کسی کو محل دے رہے ہیں تو دس از ہز ڈیسیژن. اگر کوئی سڑک پہ پڑا ہوا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اگر اس کو محل دیا ہے تو وہ بھی جس کو اپنی مرضی سے دیا ہے. اس لیے آئی تھنک ایوری بڈی نیڈ ٹو بی سیٹسفائڈ ان ہز سرکل, اپنے اس میں
ظاہرے میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا اس پہ صابر و شاکر رہنا چاہیے. وہ تو ہے بھائی، سبھی رہتے ہیں. اب جو کہہ رہے ہیں وہ سب مان رہے ہیں، لیکن اس آیت کا یہ جو ٹکڑا ہے ترزقو من تشاء میں، بعض ذہنوں میں یہ خیال آ رہا تھا کہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اندھا قانون ہے، کسی کو بہت مالدار بنا دیا، کسی کو بے نوا فقیر بنا دیا. تو یہ کیا اب ہو رہا ہے؟ ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس کو دوں گا، اس کو نہیں دوں گا، اس کو فقیر بنا دوں گا. وہ بھی لکھا ہوا تھا تو عز من تشاء و تذل من تشاء، ساری چیزیں مقسوم میں لکھی ہوئی تھی. اب ہم کو صرف سمجھنا یہ ہے کہ یہ بغیر حساب یہ آج ہو رہا ہے، یا ہمارے یا دنیا میں جتنے لوگ آدم علیہ السلام کے بعد آئے، خود آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا تھا، ان کا بھی رزق لکھ دیا تھا زمین میں. وہاں جنت میں تو جہاں سے چاہے جو چاہے کھاؤ، صرف ایک چیز سے منع کیا تھا، شجر ممنوعہ کا پھل نہیں کھانا. لیکن جب زمین پہ آئے تو وہ ساری سہولتیں ختم ہو گئی، اور پھر وہاں پر یہ کہ محنت کرو اور تمام جو وسائل ہیں دنیا کے اس کو استعمال کرو، کھیتی باڑی کرو، جھاڑ لگاؤ، پھل نکلے گا تو کھاؤ. لیکن رزق تو رکھ دیا تھا جتنا ان کے مقسوم میں تھا، آدم علیہ السلام کا بھی تھا، اور آخری آدمی جو قیامت تک باقی رہے گا اس کا بھی رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا، اس کو بھی ملے گا. وہ رب العالمین ہے. اس میں ڈاؤٹ جتنے لوگ سوال کر رہے ہیں، کوئی اس ڈاؤٹ سے نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ بغیر یہ حساب یہ آج ہو رہا ہے کہ جس کو چاہے دے رہے ہیں، جس کو چاہے چھین لے رہے ہیں، جس کو چاہے جتنا چاہے دے دیے، جس کو چاہے مفلس بنا دیا. ایسا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اس سے بیبلیکل سینگز بھی ایسے ہی ہیں. سمجھ رہے ہیں آصف؟ یہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کر رہا ہے، ڈاؤٹ تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہم میں سے، بلکہ صرف اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے ترزق من تشاء آج نہیں ہو رہی ہے. یہ دنیا بننے سے 50,000 سال پہلے ہماری روحوں کو آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کے پیٹھ میں رکھ دیا گیا تھا، ان کو نکالا گیا تھا، ان سے سوال کیا گیا تھا الست ربکم الاعلی. پھر اس کے بعد ان کو واپس بھیج دیا گیا تھا روحوں کو، اور پھر دنیا میں باری باری اپنے وقت پہ آتے رہے. اور چونکہ وہ رب العالمین ہیں تو ان کے لیے پورا جو بھی ان کا رزق ہے سب کچھ رکھا. بہت پہلے یہ تصفیہ ہو چکا تھا اسی کے مطابق. لیکن جو اللہ کا بندہ، جو مخلوق اس دنیا میں آئی، خاص طور سے انسان، ان کے پاس اس کا کوئی حساب نہیں ہے. وہ they cannot maintain an account of the نعمہ of اللہ سبحانہ و تعالی. سمجھ رہے آصف؟ جی ہاں، بہت اس میں شکریہ. کوئی اعتراض نہ آنسر کر رہا ہے نہ دانش کر رہا ہے، کوئی اعتراض کا کوئی مومن کر ہی نہیں سکتا. صرف یہ ہے کہ صرف سمجھنے میں یہ فیل ہے کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلاں کو کچھ نہیں دیا، فلاں کو دے دی. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے. اس کے مقسوم میں جس کو چاہا جتنا رزق اس کے مقسوم میں لکھ دیا. لیکن یہ بغیر یہ حساب، this is for the one who got all that. چاہے کوئی بھی ہو، فقیر بھی ہے تو اس کو بھی رزق مل رہا ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کا بھی اس کا کوئی حساب نہیں رکھ سکتا. لیکن اللہ کے پاس اس کا حساب ہے، اور بڑے انصاف کے ساتھ. اس کی وجہ ہوتی ہے کون سا ضمیر، کون سا خمیر ایسا ہے جو اس کا متحمل ہو سکتا ہے کہ اسے دیا جائے یا نہ دیا جائے. ایسے حدیث میں پڑھو، کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایک صحابی تھے اور انہوں نے آ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عاجزی کی کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے دولت مند بنا دیجیے. آپ روکتے رہے لیکن برابر اصرار کرتے رہے، آپ نے دعا فرما دی.
اور اس کے بعد برابر محفل میں بھی آتے، صحابہ کی نمازوں میں بھی آتے تھے، اور پھر ان کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دولت یا جانور دیے، بھیڑ بکریوں کا اتنی افراط ہو گئی کہ اس کے بعد نمازوں میں گڑبڑ شروع ہوئی، ایک کچھ چھوٹنے لگی، پھر جمعہ بھی چھوٹ گیا۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ان کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ تو بڑی پابندی سے محفلوں میں بھی آتے تھے، نمازوں میں بھی آتے تھے، تو فرمایا کہ وہ اتنی دولت ہے کہ اس کے بعد ان کو فرصت ہی نہیں ملتی اس کا حساب کرنے کے لیے، تو ادھر دے دیے، اور کیا لے لیا اس کا کوئی حساب ہی ان کی سمجھ میں نہیں ہے، لے کیا لیا یہ سمجھ میں نہیں ہے۔ تھوڑا اور تدبر کر کے دیکھیے، یہ آیت تھوڑی اہم تھی، اس میں 2-3 باتیں، ایک تخریج الحیہ والی تھی، ایک تخریج المیتہ والی تھی، اور ایک بغیر حساب کے اس کو بھی سمجھ جاتا۔ چلیے سر انشاءاللہ۔ میری سمجھ میں یہ آیا کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ایسا سچ حساب نہیں ہے کہ وہ اچھا بندہ ہے، نیک اعمال کر رہا ہے تو اسے بہت حساب سے دیں گے، یعنی بندہ نہیں یہ جج کر سکتا کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا کسی بندے کو زیادہ اور کیوں کسی کو کم دیا، کہ ایک جلیل یہ القدر صحابی بھی جو ہے فاقوں سے ہیں، اور ایک گنہگار جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے واقعہ بتایا کہ وہ جو ہے اس کے پاس اور آ رہا ہے اور آ رہا ہے، تو یہ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کا حساب کہ وہ کس کو کتنا دے رہے ہیں، یہ بندہ کبھی حساب اس کا لگا ہی نہیں سکتا کہ کس کو کیوں اور کتنا مل رہا ہے۔ وہ سب صحیح ہے، لیکن ایک ہی بات یاد رکھو کہ یہ فیصلے آج نہیں ہو رہے، یہ فیصلے آج نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ تو جانتے تھے کس کے خمیر میں کیا ہے، تو اللہ نے بس پہلے ہی لکھ دیا یہ تھا۔ دنیا بننے سے 50,000 سال پہلے جو بھی آئیں گے ان کے رزق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا، بلکہ اللہ کے علم میں بھی یہ تھا کہ کون کس حالت میں آئے گا، کون جہنمی ہوگا، کون جنتی ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں تھی۔ چلیے اور تھوڑا تدبر کر لیجیے اپنے طور پہ بھی، پھر مزید کوئی بات ذہن میں الجھن ہو تو پورا سیٹسفائی ہوئیے، اور میں تو جتنا کر سکتا ہوں اتنا کر دیا، اور بھی ہے تھوڑا، اور اپنے مطالعے سے بھی بہت سی چیزیں سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی یہ جو تھا غیر حساب اس کو ہم صرف پڑھتے ہی چلے جاتے تھے، لیکن آج جس طرح سے اس کو ڈسکس کیا ہے واقعی سوچ کے دروازے کھلتے ہیں۔ ابہام بالکل ختم کر دینا چاہیے آپ کی اس بات کے ساتھ، ہم صرف اس کو ابہام کی طرف جا سکتے ہیں یہ کہہ کے کہ حساب نہیں ہے، لیکن واقعی اس کو ضرورت ہے۔ اب بلکہ ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بغیر حساب صرف رزق کے لیے نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اتنی صفات استعمال ہوئی، توتی کی، تنزع کی، تویزو اور تزلو، اس پہ بھی اپلائی ہوتا ہے پھر بغیر حساب۔ بالکل بالکل بالکل، تو اسلام میں بھی تو ایسے ہی ہوا نا بھی کہ اس کے جب تک خلفائے راشدین کا زمانہ تھا کوئی چیز میں ادھر کا ادھر ایک دہلے کا فرق نہیں آیا بہت، لیکن اس کے بعد سے جب پھر عباسیہ آئے اور پھر یہ دوسرے خلفاء آئے تو کیا کیا گڑبڑ، کیا کیا فسادات، کیا کیا چیزیں نئی نئی گھڑنے کی، اور کتنے واقعات ہوئے جس میں ائمہ بھی متاثر ہوئے، امام مالک کو، سب کو، کئی لوگوں کو زہر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ خلیفہ کی بات نہیں مانتے تھے، حق و سلامتی کہاں تھی۔ تو وہ بھی کئی چیزیں آتی ہیں، تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں تو ساری چیزیں یہ ان کے ساتھ ہی نہیں ہوا، ہمارے ساتھ بھی ایسا بہت اسلام میں بھی ہوا ہے، آج بھی ہو رہا ہے بعض جگہ۔ چلیے so shall we stop it here then جزاک اللہ۔ انشاءاللہ the rest we will do۔ تھوڑا غور کر کے آئیے، اگر اس کا ریویژن میں چاہوں تو پھر ایک بار ہم اس آیت، بڑی اہم آیتیں ہیں، اس کی بڑی برکت اور بڑی وہ بھی آئی ہے احادیث میں کہ اس کے پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اور اتنا غور کر کے پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ اور بڑے اجر اس کے نصیب عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ یہ 10 دن جو ذی الحجہ کے
9 दिन 10 दिन है, ये हमारे लिए बाबरकत बना दीजिए। इसमें अरफे का रोज़ा उससे पहले उसकी इबादतों की तौफीक अता फरमाइए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, इस काम को कबूल और मंजूर फरमाइए और हमारे लिए आपके कलाम का पढ़ना समझना आसान फरमा दीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।